السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ ہائبرڈ نظام میں سب ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی باتیں تو بڑے عرصے سے چل رہی تھیں۔ صفحہ پھٹنے کے حوالے سے گوسپس یا کونے خدروں کی باتیں سامنے آتی تھیں، لیکن اب کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جن سے یہ اشارے مل رہے ہیں، بلکہ ثابت ہو رہا ہے کہ جیسے واقعتاً اب صفحہ پھٹ چکا ہوا ہے، صفحہ ایک نہیں ہے۔ ایک ایسا معاملہ چھیڑ دیا گیا ہے جس کے بعد حکمران اتحاد کے اندر یا پھر جو ہائبرڈ نظام کے اندر ایک بہت زیادہ کھلبلی مچی ہوئی ہے، تھرتھری سی مچی ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب کی گفتگو، اس کے بعد DGI/SPR کی گفتگو، اور اس کے بعد اس کے اوپر آنے والے رد عمل، وہ تو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ لیکن انتظار تھا سب کو کہ مسلم لیگ نون جو اس نظام میں دوسرے نمبر کی بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اس کا رد عمل کیا آئے گا۔ مسلم لیگ نون کے جو وفاقی وزراء بذات خود ششتر کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے، کیونکہ محسن نقوی صاحب اپنی زبان تو نہیں بول رہے، یہ ان کے خیالات تو نہیں ہیں۔ نئے انتظامی یونٹس کی بات تو اپنی جگہ ہے، پرانی بات ہے، لیکن یہ گفتگو کہ نظام کولیپس کر چکا ہوا ہے، یہ نظام اس طرح نہیں چلے گا۔ کل میں نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ ہائبرڈ نظام کی ناکامی کا اعتراف تھا، لیکن جب دو شریک ہوتے ہیں، حصے دار ہوتے ہیں کسی بھی کام میں، تو جب ناکامی حاصل ہو یا جب کوئی بڑی کامیابی نہ ملے تو ایک دوسرے پر الزام لگایا جاتا ہے، اور جب کوئی بڑی کامیابی مل جائے تو پھر کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ جناب آپاں کے تاجی۔ لیکن اب کیونکہ محسن نقوی صاحب جن کے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اب ان کا اگلا تعارف، پہلے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ان کا تعارف کروایا تھا، ان کا اگلا تعارف بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کروا دیا، یا موجودہ تعارف بلکہ کھل کے۔ تو ان کی گفتگو کا جواب، پہلے تو وفاقی وزراء جو ہے وہ پریشان تھے کہ ہمیں کیا دینا چاہیے، کیونکہ بات تو پتہ نہیں کدھر سے آئی ہے، اب ادھر جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ محسن نقوی صاحب کے چھوٹے وزیر جو ہیں، یعنی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے پرسوں بیٹھ کر ذرا ادھر ادھر کی باتیں کی۔ بات محسن نقوی کی ہو رہی تھی تو وہ سندھ کی کارکردگی پر جا رہے تھے، بات حکومت کی ناکامی کی ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی کراچی بہت برا شہر ہے، ادھر نہیں آ رہے تھے کہ بات کہاں سے آئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کشمیر میں تھے، وہاں پر کیونکہ کل پولنگ ہے کشمیر میں، مظفر آباد ڈویژن میں دوسرے مرحلے کی، وہاں پر وہ ایک انتخابی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صحافیوں کے سوال جواب نہیں تھے، ہوتا ہے نا صحافی سامنے آ جائیں، جی میں سوال پوچھ لوں، رانا صاحب محسن نقوی تو کہہ رہا ہے کہ تسی ناکام ہو گئے، اور پھر رانا صاحب جو ہے اندر کا غبار نکالیں، کہیں کہ محسن نقوی ایسا تیسا یوں، وہ اور بات۔ لیکن خود تقریر کرتے ہوئے انہوں نے محسن نقوی صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی، بیسیکلی وہ محسن نقوی صاحب کو نہیں کسی اور کو سنا رہے تھے، جس وجہ سے میں نے کہا کہ جی وہ صفحہ جو ہے وہ اب پھٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رانا صاحب نے کیا کہا وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا معاملہ میں نے کل آپ کو اپنے ویلاگ میں جاتے جاتے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ میں جو معاملہ ہے نئے صوبوں کا، یہ بنیادی طور پر واقعتاً نئے صوبے بننے ہیں یا مقصد کچھ اور ہے، حاصل کچھ اور کیا جانا ہے، تو پہلے آغاز میں وہیں سے کر لیتا ہوں۔ دیکھیں جو پاکستان ہے، پاکستان یہ 4 اکائیوں نے مل کر بنایا تھا، مطلب بلوچستان کی ریاستیں تھی چھوٹی چھوٹی، لیکن بہرحال سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، سب سے پہلی قرارداد پاکستان کی جو ہے وہ سندھ اسمبلی سے، اور یہ انگریز کے قبضے سے پہلے الگ الگ وطن تھے، الگ الگ ملک تھے۔ آپ نے ظاہر تاریخ پڑھ رکھی ہے کہ جی سندھ پر قبضہ ہو گیا انگریز کا، یا پنجاب پر قبضہ ہو گیا، یہ ساری ہسٹری ہے۔ تو کہیں رجواڑے تھے، کہیں ریاستیں تھیں، کہیں پراپر ایک انتظام تھا، لیکن یہ کوئی ایک ملک نہیں تھا، یا یوں کہیں کہ جی پاکستان نے
سندھ کو نہیں بنایا، پنجاب کو نہیں بنایا، بلکہ ان سب نے مل کے پاکستان کو بنایا۔ تو جو انتظامی یونٹس کی بات ہوتی ہے، انتظامی یونٹس کی بات ہوتی ہے، وہ پہلے دن سے چلتی آ رہی ہے، جب سے پاکستان بنا، زیادہ صوبے ہونے چاہیے، زیادہ صوبے ہونے چاہیے۔ آج کل اور پھر کئی بار یہ کہ جی کراچی کو وفاق کے حوالے ہونا چاہیے، وہ پھر جو ہمارے ہجرت کر کے آنے والے تھے مہاجرین، سارے تو نہیں، لیکن ایک خاص طبقہ ان میں، ایم کیو ایم کا مائنڈ سیٹ وہ شروع سے تھا، وہ مطالبہ کرتے رہے کہ جی ہمیں الگ صوبہ دے دیں یا ہمیں وفاق کے حوالے کر دیں۔ آج کل یہ زور بہت زیادہ بات زور پکڑ گئی۔ اب خواجہ آصف صاحب محسن نقوی صاحب کی گفتگو کے بعد فرماتے ہیں کہ جی کراچی کو اور گوادر کو وفاق کے حوالے ہونا چاہیے۔ اب اصل بات یہ ہے، وسائل کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ وسائل جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وفاق کو واپس کیسے ملے۔ مسئلہ نئے انتظامی یونٹس کا نہیں ہے، مسئلہ 18ویں ترمیم کا ہے، مسئلہ آئین کی وہ شکل جو بگاڑ کر رکھ دی گئی تھی، جس کو 2010 میں تمام سیاستدانوں نے مل کر واپس بحال کیا تھا اصل شکل میں، اس کی دوبارہ شکل بگاڑنے کا ہے۔ مسئلہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ وسائل جو ہے وہ صوبوں سے واپس اسلام آباد کو منتقل کرنا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی بار خواہش نہیں، کبھی این ایف سی کو ختم کر دیں، صوبوں کا حصہ کم کر دیں۔ 18ویں ترمیم جو ہے وہ باجوہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جی یہ تو بڑی خطرناک ہے، اس کے ساتھ تو پاکستان نہیں چل سکتا۔ مطلب یہ نہیں کیا گیا کہ جی پاکستان کا نظام بہتر کرنے کے لیے، پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کے لیے پالیسیز بہتر کی جائیں، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیا جائے کہ صوبے جو ہیں وہ عالمی دنیا سے بذریعہ وزارت خارجہ انویسٹمنٹ لائیں، ماحول ایسا پیدا کیا جائے کہ انویسٹر آئے اور وہ انویسٹر جو ہے وہ اس کو اعتماد ہو۔ یہ کرنے کے بجائے نئے تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب بھی کراچی پورٹ کو کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، گوادر کو وفاق کے حوالے کر دیں، بات تو سمجھ آ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا معدنی وسائل کے اوپر بھی نئی قانون سازی کی باتیں ہوتی رہیں، تو خواجہ آصف صاحب نے تو بات کھول کر رکھ دی، وفاقی وزیر ہیں وہ بھی، وزیر دفاع، انہوں نے محسن نقوی صاحب کی ہاں میں ہاں ملایا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے بھائی خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال میں لڑائی چل رہی ہے آپس میں، وہ کی کہتے ہیں پنجابی ڈگیا کھوتے تو غصہ کو میار دے، لڑ آپس میں رہے، کہتے ہیں جی سندھ کو تقسیم کر دو۔ تو کل پھر وہ مصطفیٰ کمال بھائی بھی بولے کہ جی 3 حصے ہونے چاہیے، 3 یونٹ ہونے چاہیے سندھ میں، انتظامی یونٹ ہونے چاہیے۔ بھائی ڈویژن جو ہوتا ہے انتظامی یونٹ ہوتا ہے، مطلب اگر کوئی یہ کہے کہ انتظامی یونٹ کے لیے اسمبلی ضروری ہے، ہر ڈویژن میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ہائی کورٹ بھی بیٹھتی ہے، عدالتیں بھی ہوتی ہے، کمشنر بھی بیٹھتا ہے، ان کو زیادہ اختیار دینا، ان کو زیادہ بااختیار کرنا، میئرز کو زیادہ اختیار دینا، یہ بات تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ جناب نئے صوبے بنا دیں تو پھر نئے صوبے وسائل کہاں سے لائیں گے؟ بیسیکلی اگین کہ جو صوبے بااختیار ہو گئے ان صوبوں کے اختیارات ویسے 18ویں ترمیم میں تو ختم کرنا اب لگ رہا ہے کہ مشکل ہو جائے۔ کوشش کی گئی، ٹرائی کیا گیا، این ایف سی کہا گیا کہ جی صوبوں کا حصہ کم کیا جائے، تو صوبوں نے کہا نہیں حصہ کم نہیں کرتے، ہم 3 سال کے لیے آپ کو گرانٹ دے دیتے ہیں۔ ابھی اس بجٹ میں دیا صوبوں نے کہ اچھا ٹھیک ہے جی وفاق اگر مشکل میں تم گرانٹ دے دیتے ہیں، اپنا حصہ کم نہیں کریں گے، لکھ کر نہیں دیں گے۔ وہ نہیں ہو سکا تو اب نئے صوبوں کا قیام، یعنی وسائل، ساحل اور وسائل، تو یہ اصل اس کے پیچھے کہانی ہے۔ لیکن اب کیونکہ میں نے کہا نا کہ سب دیکھ رہے تھے کہ جی مسلم لیگ نون کیا کرے گی، تو مسلم لیگ نون میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے پچھلے دنوں کشمیر کے متعلق کئی متنازع بیانات دیے، لیکن اس سے پہلے، اس پر جانے سے پہلے ایک اور چیز سچ، وہ یہ کہ یہ بات، یہ راگنی ایسے وقت میں چھیڑی گئی ہے جب ملک کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ نازک دور تو ہمیشہ رہتا ہے اور ہم اسی نازک دور سے دوبارہ گزر رہے ہیں۔
بلوچستان کے حالات آپ دیکھ لیں کیا ہیں. کل DGSPR نے بتایا کہ انڈیا کس طرح ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے دہشت گردی کی، بدامنی کی. آزاد کشمیر میں بہت زیادہ کشیدگی ہے. DGSPR کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی انڈین مداخلت نظر آ رہی ہے. کل آزاد کشمیر کے ان دھرنوں کے حق میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا. اب آپ کے پاس آ کے 2 صوبے بچتے ہیں جو پرسکون ہیں، جہاں پر کوئی غیر معمولی خراب حالات نہیں ہے. باقی تو ٹھیک ہے، روٹین میں مطلب معمول کے مطابق چل رہے ہیں. پنجاب اور سندھ. گزشتہ برس بھی میں نے یہی گزارش کی تھی کہ جب کینالز کا ایشو چھیڑا گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کون فیصلے کروا رہا ہے ان سے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات پہلے خراب ہیں اور آپ سندھ کو آپ نے چھیڑ دیا، پھر آپ نے انجام دیکھ لیا. 14 دن تک نیشنل ہائی وے پر دھرنا رہا، پھر وفاقی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا. اب یہ جو نئے صوبوں کا یا انتظامی یونٹس کا معاملہ چھیڑ کے سندھ میں بھی ظاہر ہے آگ بھڑکے گی. میں تو وہ بات کروں گا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا، کہ وہاں یہ لوگ عام لوگ بات سننے کو تیار نہیں ہے. سیاستدان آپس میں ڈسکشن کرتے رہیں گے، عام لوگ نہیں سنیں گے، اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ کہیں گے نہیں جی یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. تو پھر کتنا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ آپ پہلے 2 صوبوں میں انریسٹ ہے، آزاد کشمیر کی صورتحال خراب ہے، آپ سندھ میں بھی ایسی بات چھیڑ کے وہاں پر بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی، میں نے کہا نا کہ آگ لگ سکتی ہے وہاں پہ. تو یہ کون سے اتنے دانا دماغ ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرواتے ہیں. میں نے 1-2 ولاگ میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہیں غلطیاں کروائی جا رہی ہیں، کوئی ہے جو غلطیاں کروا رہا ہے. اب رزلٹ دیکھ لیں آپ. رانا ثناء اللہ صاحب نے جب محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بنے تھے، پنجاب سے سینیٹر منتخب ہوئے اور پروٹوکول کے ساتھ سینیٹر بنے. کراچی سے فیصل ہوڈا صاحب بنے. فیصل ہوڈا صاحب تو یہ باتیں کرتے آ رہے تھے بڑے عرصے سے کہ نظام ناکام ہے، نظام ناکام ہے، سب نے جیلوں میں جانا ہے، کرپشن کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، روزانہ ٹی وی ٹاک شو پر بیٹھ کر. اور کئی بار وہ یہ بھی کہہ چکے کہ جناب آ جائیں خود. بلکہ کنور دلشاد نے جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، انہوں نے تو کہا کہ جی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خود آ جانا چاہیے، آ کر اقتدار سنبھالنا چاہیے. یہ باتیں تو چل رہی تھیں. کنور دلشاد کی بات پر میں نے جب انہوں نے کہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں ان کا خیال نہ ہو، لیکن اقتدار کے ایوانوں میں بدگمانیاں، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ یار یہ واقعی کیا چل رہا ہے. اب جب وہ بات جو فیصل ووڈا کرتے تھے جس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا، جو کنور دلشاد نے کہی کہ چلیں جی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہے، بس ایویں ٹی وی شی وی پہ آنے کے لیے بات کر لیتا ہے، اگنور کیا سب نے. لیکن جب محسن نقوی صاحب نے بات کی تو اگنور نہیں ہوئی. مراد علی شاہ صاحب نے کہا گھسی پیٹی باتیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کریز سے باہر نکل کر کھیلنا شروع کر دیا، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ صفحہ پٹنے کی آواز آئی ہے. رانا صاحب نے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پر بھی تنقید کر رہے تھے، الیکشن میں ان کا آپس میں مقابلہ ہے کہ بلاول بھٹو وہاں کہتے پھرتے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے. تو رانا صاحب نے کہا کہ جی زرداری صاحب کے برخورداران ایک یہ کہتے ہیں کہ جی ایک کہتے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ جی نظام جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور آگے چلنے کے قابل نہیں رہا. بھائی اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں طے کیا، کہاں سے کہاں پہنچے. اب تمہیں خیال آیا کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اب تمہیں سسٹم کی خبر ہو رہی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. یہ پارلیمانی جمہوری نظام قائد اعظم نے دیا، اس ملک کے عوام نے سیاسی جدوجہد سے یہ پارلیمانی نظام لیا، اور پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ انتظامی یونٹ 4 یا 7 اس سے کیا نظام تبدیل ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. کہتے ہیں جی وزیر اعظم کے بارے میں کہا گیا کہ 12 گھنٹے کام کرتے، تو انہوں نے کہا وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کرتے. یہ ہے وہ پوائنٹ
کہ جو کبھی سارا کریڈٹ کسی کو دیا کرتے تھے، اب انہوں نے کہا نہیں، سارا کریڈٹ وزیر اعظم کو ہے. ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. انہوں نے کہا وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، انہوں نے عالمی طور پر پاکستان کو عزت دلوائی ہے، پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا، اور آج دنیا اسی پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان امن قائم کروائے گا. یہ سب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی 18 گھنٹوں کی محنت کا نتیجہ ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں. آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ نظام درست کرنا ہے تو کرو. کیا کرو؟ 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کرنے کے جو چور دروازے ہیں ان کو بند کرو. کاکروچ اگر بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ کاکروچوں کی بات کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے کاکروچ اسے کوئی بڑا خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی نون لیگ کو کاکروچ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ کام کرتی ہے، خدمت کرتی ہے. اب اشارے واضح ہیں. چور دروازے سے کون آیا، کیسے آیا، کون لایا. کریڈٹ وزیر اعظم کی 18 گھنٹے کی محنت. تو بات تو شروع ہو گئی ہے. اب یہ بات آگے بڑھے گی یا جو رک جائے گی. محسن نقوی صاحب وزیر رہیں گے یا ان سے استعفیٰ لیا جائے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے. کیونکہ محسن نقوی صاحب نے تو اپنی حکومت کو چارج شیٹ کیا نا. چارج شیٹ تو کئی اور بھی کرتے رہے پہلے بند کمروں میں کہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. اس سب باتوں کو لے کر میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ہے نا صفا وہ ایک نہیں رہا. اب آہستہ آہستہ چیزیں باہر آئیں گی. اگر 4 سیانے بیٹھ گئے، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بیٹھ جائیں، وزیر اعظم صاحب بیٹھ جائیں، کچھ اور لوگ بیٹھ جائیں، کہیں کہ جی اس تلخیوں کو کم کریں، معاملے کو نیچے لائیں، ورنہ صورتحال کچھ اور طرف جا سکتی ہے، تو اور بات. لیکن اگر یہ جو خیال سامنے آیا ہے کہ جی نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، اس کا دھڑم تختہ ہو چکا ہے، کولیپس کر گیا ہے، اس کے لیے نئے صوبے ضروری ہیں، نئے انتظامی یونٹ ضروری ہیں، نئی قیادت ضروری ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز نئی قیادت ضروری ہے، تو پھر پرانی قیادت تو کہے گی کہ یار اس طرح تو نہیں ہوتا نا. پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے، تلخیاں بڑھ سکتی ہیں. پھر انجام کیا ہوگا وہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.